نام لے کر شروع کر دیا. نحن نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آیت نمبر 3 پر تھے. یہ 2 آیتیں ہم نے اس کو ذرا گرامیٹیکلی دیکھ لی تھی. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اب تک ترجمہ گزر گیا تھا، تو ترجمہ ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا. وَإِذْ کا ترجمہ کیا حضرت آپ بتاتے جائیے گا تاکہ ہم آگے چلتے جائیں ذرا جلدی جلدی. جی وَإِذْ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور جب. اور جب. اسرہ سرن کا کہتے ہیں، راز کو بھی کہتے ہیں، اور کسی چیز کو خاموشی سے کہنے کو بھی کہتے ہیں. اسرہ کا مطلب کیا بنے گا؟ جی اسرہ یسر. پہلے تو باب بتائیے گا، باب کون سا ہے؟ کل میں نے باب بھیجے نا، تو کچھ کام ہوا اس کے اوپر. اب باب پر تھوڑا دہرائی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ ہوگا اسرہ سر یسر. یہ اسرہ تفاعل نہیں، تفاعل نہیں ہے. دیکھیں تفاعل میں تو تا آئے گی، تا نہیں ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے نا؟ فعل جی فعل یفعل. اچھا، فعل یفعل میں الف نہیں آتی، یہاں پہ الف بھی آ رہی ہے. ہاں مسئلہ یہ آ گیا نا. یسر. اسرہ یسر اسرار کون سا باب بنے گا بتا دیجیے گا. اسرہ افعال یسر اسرار باب افعال ہے. باب افعال حضرت، یہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ہمارا نا یہ سیگمنٹ کمزور جا رہا ہے تھوڑا سا. کل آپ 2 حضرات نہیں تھے، تو میں نے کل عرض کیا تھا، اور میں نے نا کل وہ گروپ میں سیدھے دوبارہ سے ابواب بھیجے ہیں. جو 8 ابواب کثیر الاستعمال ہیں، ان کثیر الاستعمال ابواب کو میں نے بھیجا ہے تاکہ ایک دفعہ اس کو دہرا لیں. تو اصل چیز ٹھیک کیا ہے. ہے؟ اسرارہ تھا. یہ اسرارہ افعل کی وزن پر کیا تھا؟ اسرارہ. یسرر اسرار. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ را 2 را اکٹھی ہو گئی تو ان کو آپس میں مرج کر دیا. مرج کرنے کو کیا کہتے ہیں آپ؟ جی حضرت یاد آیا؟ ادغام. جی ادغام کہتے ہیں اس کو. ادغام کر دیا تو کیا بن گیا؟ اسرارہ سے اسرہ بن گیا، یسرر سے یسر بن گیا. وَإِذْ اور جب اسرہ چھپا کر نبی نے یعنی چھپایا یا چھپا کر کہا. کس نے کہا؟ النبی. کیا بن جائے گا؟ اب یہ تو آسان ہو گیا. اسرہ فعل ہے تو یہ اس کا باب بھی پتہ فاعل چل گیا، فعل ماضی ہے. جی فاعل ہے تو یہ فعل ماضی ہے. کون سا صیغہ ہے؟ صیغہ بتائیے گا اس کا. اذ اسرہ. جی واحد مذکر واحد غائب. مذکر غائب. واحد مذکر غائب کا صیغہ ہو گیا. النبی یہ اس کا فاعل بن گیا. الی جار ہے، بعضی مضاف ہے. ازواج یہ کیا بن جائے گا؟ مضاف الیہ. یہ مضاف مفعول. الیہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ الی بعض ازواجہ حدیثا. ٹھیک ہے نا؟ الی بعض ازواجہ حدیثا، کہ جب نبی نے چھپا کر کہی اپنی بعض بیویوں کی طرف. ٹھیک ہے نا؟ حدیثہ ایک بات. لیکن اب حدیثہ کیا بن جائے گا؟ یہ آسان ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا بن جائے گا؟ جی حضرت منصوب ہے نا. اس کے منصوب ہونے کی وجہ کیا؟ کیوں منصوب ہے؟ یہ آسان بات ہے نا حضرت. مفعول. مفعول ہے نا. نبی نے چھپا کر کہی، کیا کہی؟ ایک بات. تو جو بات کو چھپا کر کہا جا رہا ہے، سوری آج کل کلائمیٹ کی وجہ سے یہ خاصا کھانسی اور نزلہ چل رہا ہے. کچھ اجتماع کی بھی وہاں سے بھی، یا تو ڈسٹ وغیرہ کی وجہ سے بھی
تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حدیثہ جس بات کو چھپا کر کیا جا رہا ہے وہ کیا بنے گا؟ مفعول بنے گا. الا بعض ازواج، یہ جار مجرور بن جائے گا. اس جار مجرور کو کس کے ساتھ متعلق کریں گے؟ جی حضرت. اسرہ فعل کے ساتھ کریں گے نا. یہاں تک تو بات تھی آسان. آگے جو بات ہے وہ بھی آسان تو ہے، لیکن تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے. بس مشکل بات نہیں ہے. جو از ہے یہ ظرف ہے، ٹھیک ہے نا. از کیا ہے؟ ٹھیک ہے ظرف ہے نا. ہم، اور ظرف کیا جی کرتا ہے؟ ظرف کسی فعل کو بیان کرتا ہے، وقت کو بیان کر رہا ہے نا. جب، تو جب یہ ہوا تو کیا ہوا، سوال یہ ہوگا نا. تو یہاں پر ہم ایک فعل کو محذوف نکال لیں گے. کس فعل کو عام طور پر محذوف نکالتے ہیں؟ ہوا اس کو ہم نکالتے ہیں عام طور پہ وذکر کو عام طور پہ محذوف نکال لیتے ہیں. وذکر کو ہم عام طور پہ محذوف نکال لیتے ہیں، یعنی اس وقت کو یاد کرو. ہم اس کو نکالیں گے محذوف کہ اس اثر نبی، تو اذکر کو ہم عام طور پہ محذوف نکالتے ہیں. یہاں پر کس کو نکالیں گے؟ اذکر کو، یعنی اس وقت کو یاد کرو. اذکر. تو اس کا ترجمہ اگر آپ دیکھیں گے بعض تراجم میں تو ہو سکتا ہے آپ کو یہ ترجمہ مل بھی جائے. اس وقت جب کہ نبی نے چھپا کر بات کہی. اب آپ سے کوئی پوچھے گا کہ جی آپ ماشاءاللہ قرآن کلاس میں جاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، عربی پڑھتے ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیے اس وقت کس چیز کا ترجمہ کیا؟ کہ مبتدی طالب علم. ایسے مبتدی طالب علم سے ایک اور چیز میرے ذہن میں آئی، ٹھیک ہے نا. خیر کا ایک خیال ذہن میں آیا. خیال نہیں ہے بلکہ آپ سمجھیے گا کہ یہ آپ کے فائدے کی ترتیب ہے جو میں بتانے لگوں. لیکن فائدہ تب ہوگا جب آپ اس پر عمل کریں گے، کیونکہ میں ہوم ورک دیتا ہوں آپ لوگ کرتے نہیں ہیں. کیا خیال ہے؟ بتا دوں یا رہنے دوں؟ کیا خیال ہے؟ نہیں بتا دیں، نہیں بتا دیں. اچھا، اس میں میرا یہ ہے کہ آپ حضرات نا کسی ایک دو ساتھی کو تیار کریں کہ یار میں تم کو نا کچھ عربی پڑھاتا ہوں. میں نے کچھ تھوڑی بہت عربی پڑھ لی ہے تو میں تم کو عربی پڑھاتا ہوں. اور ایک دو ساتھی کو تیار کر لیں جو بھی آپ کے قریب میں آدمی ہو، ٹھیک ہے، اور اس کو آپ عربی پڑھانا شروع کریں. اس سے بہت فائدہ ہوگا آپ، کیونکہ وہ آپ سے بہت سے سوالات کرے گا. اور جیسے ہوتا ہے میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، آپ لوگ سوال کرتے ہیں، چیز آتی ہے نہیں یار اب نہیں سمجھ میں آ رہا. اور چونکہ قرآن کا معاملہ ہوتا ہے انسان کو بہت احتیاط کرنی چاہیے. پھر اپنی طرف سے اپنی رائے سے کوئی بات کہنی نہیں چاہیے. تو پھر اس کو تلاش کریں گے، اس سے لرننگ بہت ہوگی. دوسرے آدمی کو فائدہ ہوگا، آپ کی ذات سے فائدہ ہوگا. تو اب ماشاءاللہ آپ لوگ اس نہج پہ آ چکی ہیں کہ ایک آدمی کو جو بنیادی چیزیں، ہاں آپ مجھ سے منہج پوچھ رہے ہیں کہ جی کس طرح پڑھائیں. میرا بھی اللہ کا شکر ہے کوئی 30 سال کا ایکسپیرینس ہے. اب تو 32 سال ہو گئے. 92 سے سفر شروع کیا تھا تو ماشاء اللہ. 2024 میں 32 سال ہو گئے یعنی عربی پڑھتے پڑھاتے ہوئے. تو 32 سال کا ایکسپیرینس ہے میرا. مجھ سے پوچھیں کہ ہم ان کو کیسے پڑھائیں، تو موقع محل کے لحاظ سے میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا جی آپ ان کو ایسے پڑھائیں. تو یہ آپ حضرات کر لیں، اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے ورنہ جی. علم جو ہے یہ آپ کا جو جتنا سیکھ رہے ہیں نا یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ بھولتا جائے ضائع کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھول جائیں گے. پھر پڑھانے سے دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کی بھی صدقہ جاریہ ہے. گا. جی جی. تو اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ حضرات کیا کریں. احسن بھائی آپ کدھر، انگلینڈ میں اس وقت کدھر ہے؟ جی جی انگلینڈ میں کسی کو تلاش کر لیں. بہت سے وہاں پہ مسلمانوں کی فیملیز ہوتی ہیں اور ہمارے بچے ہیں، ان کو کچھ پڑھا دو. کچھ بچوں کو پہ تھوڑی سی محنت کر لیں. کیا خیال ہے؟ ویکینڈس کے اوپر ہی کوئی تھوڑا سا ترتیب بنا لیں. جی کیا خیال ہے؟ آن لائن بھی ہو سکتا ہے، آن لائن پڑھا ہم، دیں کسی کو. لیکن نہیں میرا وہاں لیے تو کریں
وہاں انگلینڈ میں تو مسجد بھی پڑھا سکتے ہیں آپ لوگ، کیونکہ جی وہ جی مسجد میں یہاں اصل میں ویکینڈ میرے کافی عربی دوست ہیں، ان سے میں کہتا ہوں، وہ کچھ نہ پوچھتے رہتے ہیں، تو وہ چلتا رہتا ہے حساب کتاب. ایک وہ ہے، وہ میرا دوست کافی قریبی بن گیا، عربی ہے وہ، اردن اس کے والد صاحب عربی گرامر ادھر پڑھاتے ہیں جارڈن میں نا. اچھا ماشاء اللہ. ہاں بس یہ آپ پاکستانی کو ڈھونڈے نا جی جو جی آپ کا پاکستانی انڈین پاکستانی اوریجن کا ہو نا، جی جی جس کو آپ یہ طریقے سے سکھا سکیں تاکہ اس کا قرآن سے تعلق بن جائے. جی. ایک کوئی لڑکا ہے، حافظ وہ بھی پی ایچ ڈی کر رہا ہے، پاکستانی ہے وہ، اس کے ساتھ میں ترتیب بناتا ہوں، دوست ہے میرا. چلے اب یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں نے، جی ٹھیک ہے نا. تو میں یہ کہہ ٹھیک رہا تھا کہ اب کوئی اگر آپ سے یہ پوچھے گا کہ بھئی یہ آپ نے اس وقت کا کس چیز کا ذکر کیا، ترجمہ، اس کا بات کیا ہوگا کہ یہاں پر ہم ایک فعل کو محذوف مانتے ہیں. محذوف کیوں مانتے ہیں وہ وجہ بھی میں نے بتا دی آپ کو. کیوں محذوف مانتے ہیں؟ کیونکہ اس کیا ہے، ظرف ہے. ظرف کیا ہوتا ہے؟ جو وقت کو بیان کرے. تو وذکر، اور اس وقت کو یاد کریں جبکہ نبی نے چھپا کر کہی اپنے بعض ازواج کو ایک بات، فلما نبأت بھی. اچھا اب یہاں پہ پر ایک سوال کرنا چاہ جی رہا ہوں کہ حضرت، اگر ہم اس کو محذوف نہ مانیں اذکر جی کو، اور ہم کہیں کہ اذا جو ہے وہ اسرہ جو ہے فعل ماضی کے ساتھ اس کو منسلک کر دیں، تو کیا اس طرح ہاں نہیں صحیح سوچ ہے. سکتے؟ اس طرح نہیں کر سکتے، اور نہ کرنے کی وجہ اصلاً یہ ہے کیونکہ یہاں پہ جو اذا ہوتا ہے نا، یہ اذا عام طور پر فعل کی طرف مضاف ہوتا ہے. یعنی پورا کا پورا جو جملہ ہے اسر النبی الی بعض ازواجی حدیثا، یہ مضاف الیہ بن رہا ہوتا ہے، اور از اس کی طرف مضاف ہوتا ہے. تو یہ اپنے مضاف الیہ کی طرف سے متعلق نہیں ہو سکتا. یہ وجہ ہے، ٹھیک ہے نا. آگے چلیے گا. اچھا اب یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر فلما اور پس جب، یہ جب کون سا آ رہا ہے؟ یہ جیسے میں نے عرض کیا تھا، اگر عرض کیا تھا یا ذہن میں نہیں ہے دوبارہ سے ذہن میں تازہ کر لیجیے گا. یہ لمحہ بھی کیا ہے؟ وقت کو بتا رہا ہے. جب معذرت، پس جب یعنی فلما، پس جب. اب اس کو بھی ہم کہتے ہیں کہ بعض اوقات جو ظرف ہے وہ متضمن لمعنی الشرط ہوتا ہے. متضمن لمعنی الشرط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر ایک شرط کا مفہوم پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے گا تو اس کے اندر ایک شرط کا مفہوم پایا جائے گا، فلما نبأت بھی. تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ بھی کیا ہے؟ ظرف ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا آگے چلیے گا. تو فلما نبأت، بس جب. نبأت، اب یہ کیا بنے گا اس کا؟ نبأ ينبئ. تو پہلے تو یہ بتائیے گا کہ باب کون سا ہے. میں نے عرض کیا نا کہ باب کی تھوڑی سی دیکھنے کی ضرورت ہے. جو باب والا سیگمنٹ ہے ہمارا تھوڑا سا ویک چل رہا ہے. جی حضرت. جی حضرت، اب شد آ گئی نا درمیان میں، دیکھیں جیسے یہاں پہ شد آ گئی، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ شد آ گئی. ہاں فعل ہوگا، یہ اس کو فعل بنا دیں گے. یہ کون سا بن جائے گا؟ باب تفعیل بن جائے گا. نبأ ينبئ تنبیہ، ٹھیک ہے نا. تو عرف یعرف تعریف. تو یہ آسانی کے ساتھ آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ باب تفعیل ہے. تو اب یہ صیغہ کون سا بنے گا؟ باب تو آپ نے کر دیا، فعل ماضی آئیڈینٹیفائی کر دیا. اب اس کا صیغہ بتائیے گا کون سا صیغہ حضرت؟ مونس واحد مونس، واحد مونس غائب. واحد مونس غائب. فلما نبأت
بس جب اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ واحد مونس غائب کا. نبأ ینبئ کا مطلب تھا بتانے کا، خبر دینے کا. جب ٹھیک اس ہے، نے ایک خاتون نے خبر دی. ہاں اس خاتون نے خبر دی سے مراد یعنی ان اہلیہ محترمہ نے، زوجہ جی محترمہ نے، یعنی انہوں نے امہات المؤمنین میں سے وہ زوجہ محترمہ نے جن کو حضور نے بتایا تھا، انہوں نے خبر دے دی. بیہی، ٹھیک ہے نا. فلما نبأت بیہی، ٹھیک ہے نا، اس بات کو، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، اس بات کو بتا دیا. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ یہ ہی جو ہے یہ حدیثہ پہ جا رہا ہے یہ جو جی ہاں، بھی نبأ بیہی کی جو ضمیر ہے وہ حدیث کی طرف جا رہی ہے. کس ٹھیک کی ہے طرف جا رہی ہے؟ حدیث کی طرف. اچھا اب یہاں پر ایک سوال چھوٹا سا ہوگا، خیر وہ بعد میں کرتے ہیں سوال. تو بیہی جار مجرور کو ہم اس کے ساتھ متعلق کر دیں گے، ٹھیک ہے نا، نبأت فعل کے ساتھ. وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، واو عاطفہ ہے اظہرہ. اظہرہ یظہر اظہار، کون سا باب بنے گا؟ جی حضرت، افعال باب افعال افعال. افعل یفعل افعال، افعال ٹھیک ہے نا. افعل یفعل افعال. تو اظہر یظہر اظہار. اظہر، تو اظہر کون سا صیغہ بنے گا؟ جی حضرت، اظہر غائب مذکر غائب. واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اچھا اظہرہ میں نے بتایا تھا کہ اگر ضمیر متصل فعل کے ساتھ ہے تو ہمیشہ کیا بنائیں گے اس کو؟ جی حضرت، مفعول مفعول بنائیں گے. نہیں حضرت، مضاف الیہ نہیں، مضاف الیہ تو اسم ہوتا ہے، کبھی فعل مضاف الیہ نہیں. یعنی اب جیسے وہ آگے تھا، ہاں وہ اسم کے ساتھ آئے گی تو مضاف الیہ، فعل کے ساتھ آئے گی تو یہ ہمیشہ مفعول بھی ہی بنتا ہے. تو فاعل کون ہے؟ اب آگے دیکھیے گا. اظہر کا مطلب ظاہر کر دیا، ٹھیک ہے نا. اظہرہ یعنی اس بات کو ظاہر کر دیا. کس نے ظاہر کر دیا؟ ظاہر کرنے والا کون ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ سبحانہ وتعالی نے ظاہر کر دیا. کس کو ظاہر کر دیا؟ علیہ، جی کس پر ظاہر کر دیا؟ اس پر سے مراد کون ہوگا؟ اب ہی کی زمین کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ ٹھیک ہے نا، نبی کی طرف لوٹ رہی ہے نا. نبی کی طرف لوٹ رہی ہے کہ علیہ یعنی اللہ نے اپنے نبی پر ظاہر کر دیا اس بات کو. تو عرف بعضہ، تو عرف کا مطلب ہوتا ہے یعنی کسی چیز کا اعلان کرنا یا بتلانا. تو بتلانے کا معنی بھی ہو سکتا ہے، یہاں پہ جتلانے کا معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اس میں سے بعض بات کو جتلا دیا، بتلا دیا. وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، اور اعرض یعرض اعراض، یہ کون سا باب بنے گا حضرت؟ جلدی، افعال باب افعال، ٹھیک ہے نا. اعرض اور اعراض کیا. اب یہ بھی کون سا صیغہ؟ عرفہ بھی واحد مذکر غائب کا صیغہ تھا، باب تفعیل ہے اور ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے. بعضہ یہ مفعول بھی بن رہا ہے، ٹھیک ہے نا، مضاف الیہ کر. عرفہ یعنی نبی نے بیان کر دیا یا بتلا دیا، یا جیسے میں نے کہا کہ جتلا دیا. اس کے بعض کو، اس کے بعض کا مطلب یہ کہ اس معاملے کے بعض کو، کہ وہ جو معاملہ پیش آیا کہ حضور کے منع کرنے کے باوجود اس زوجہ محترمہ نے بات کو آگے نقل کر دیا. تو اللہ کے نبی نے اس معاملے کے بعض حصے کو تو ظاہر کیا. وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، اس کا ترجمہ کیا کریں گے حضرت؟ جی اور حضرت، آرتا اعراض کیا ام بعد، اور کچھ چیزوں سے اعراض بتانے سے اعراض کیا میرے خیال سے. کچھ چیزوں سے بتانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض کیا. اچھا یہاں سے نا ایک اور چیز معلوم ہو گئی. کیا معلوم ہوا؟ یہاں سے کچھ چیزوں سے یہ بات معلوم ہو گئی. یہ بات میں بھول جاؤں گا، اس لیے میں نے کہا ابھی عرض کر دیتا ہوں.
وہ یہ بات معلوم ہوئی کہ دیکھیے مقام تربیت اور مقام تنبیہ کے اندر ہر انسان کسی نہ کسی جگہ پہ ایسی جگہ پر ہوتا ہے، یا تو والد ہے، یا استاد ہے، یا اپنی کمپنی میں یا اپنے کاروبار میں بڑا ہے، اس کے ماتحت کچھ ملازمین ہیں، گھر کے خدام ہیں، وہاں پر اس کو ایک تھوڑی سی فوقیت حاصل ہے، اپنا محلہ ہے، دوست احباب ہیں، کہیں نہ کہیں انسان کی ایسی حیثیت ضرور ہوتی ہے جہاں انسان کی حیثیت ایک تھوڑی سی مربی کی سی ہو۔ تو دیکھیے تربیت کا کتنا گہرا اصول بیان کیا، دو انتہاؤں کے درمیان اعتدال، اسی لیے کہتے ہیں نا اعتدال شریعت اور سنت سمجھاتی ہے انسان کو۔ ایک انتہا کیا ہے، جگہ جگہ پہ ٹوکتے چلے جائیں، اچھا یہ ہمارے ساتھ کا مطلب میرے ساتھ پیش آتا ہے، واحد متکلم کا صیغہ استعمال کرتے ہیں لوگ، واحد متکلم کا صیغہ استعمال کرنے میں جو ٹکراؤ اور تنازع کا احتمال کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ ساری ذمہ داری اپنے اوپر لے رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ یا میرے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ جب میں دین کی طرف آتا ہوں تو مجھے اپنے ارد گرد بہت سی چیزیں غلط ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ گھر میں آیا تو ٹی وی چل رہا ہے، ہمارے دوست تھے شروع میں بالکل معذرت کے ساتھ وہ ہم بالکل تنظیم میں تھے اس وقت، تو وہ ساری چیزیں سامنے آئیں تو بہت وہ دین کی طرف ماشاء اللہ، گھر گئے تو ٹی وی چل رہا تھا، پہلے بھی کہا تھا گھر والوں کو تو گھر والوں نے نہیں مانا، تو گھر والوں سے کہنے کہ یا تو ٹی وی رہے گا یا میں رہوں گا، یا اس گھر میں ٹی وی رہے گا یا میں رہوں گا، گھر والوں کا ٹی وی رہے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پریشان کہ جاؤں تو کہاں جاؤں میں، ٹھیک ہے نا۔ تو کہنے کا مقصد کیا تھا کہ ایک انتہا یہ ہے کہ جب ہم آتے ہیں دین کی طرف تو اس میں ہمیں بہت سی چیزیں غلط ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، تو ہم اس میں ہر دوسری چیز پہ ٹوکنا شروع کر دیتے ہیں، خاص طور سے گھر کے اندر بیوی پر، بچوں پر، اس پر، اس پر۔ اس کا عام طور پہ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہمارے بچے اور گھر کا ماحول ایک تو بہت ٹینس ہو جاتا ہے، اور ٹینس کے ہونے کے ساتھ ساتھ عام طور پہ لوگ جو ہمارے متعلقین ہیں یا میرے متعلقین ہیں وہ دین سے بددن ہو جاتے ہیں، کہ ایسا دین جو انسان کو اتنی سختی سکھاتا ہے کہ ہر دوسری چیز کے اوپر ٹوکم ٹاکی، تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو بہت مشکل ہے۔ تو یہ ایک انتہا ہے، اور دوسری انتہا کیا ہے کہ بالکل چھوڑا ہوا، جس نے کرنا کر لے، نہیں کرنا نہ کر لے، یہ دو انتہائیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرف بعضہ، یہ میں عرض کر رہا تھا کہ حکمت اللہ تعالیٰ نے حکمت کی بات بتائی، اللہ کے نبی نے سارا نہیں کہا کہ تم نے ایسے بھی کیا، ایسے بھی کیا، ایسے بھی کیا، جو سب سے زیادہ کریٹیکل پوائنٹ تھا، جس چیز سے منع کیا تھا آپ نے اس چیز کو بیان کیا، بھئی آپ کو منع کیا گیا تھا کہ آپ نے اس بات کو آگے نقل نہیں کرنا، آپ نے آگے کیوں نقل کیا؟ اعرض بعض، بعض بات سے اعراض کیا۔ تو تربیت کے موقع پر کبھی کبھار بعض خطاؤں کو، غلطیوں کو دیکھ کر کیا کرنا پڑتا ہے، خاموش بھی رہنا پڑتا ہے۔ ہر دفعہ ٹوکنا یہ درست نہیں ہوتا، کبھی کبھار بعض چیزوں کو آپ کو ایبزارب کرنا، ہاں بعد میں پھر آپ کہتے ہیں دیکھو میں نے فلانی جگہ پر بھی دیکھا تھا، فلانی جگہ پر بھی دیکھا تھا کہ آپ نے ایسے کیا، میں خاموش رہا، اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایسے نہ کیا کریں، اس کا زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے اس بات کا۔ تو یہ جو تحمل ہے آپ کے اندر نا، کہ آپ ہر چیز کے اوپر نہیں ٹوکتے، بعض چیز پہ جو لگتا ہے، تو اس لیے کہیں پر کوئی چیز غلط نظر آتی ہے تو اس کو آپ پہلے کیا کرتے ہیں، ایویلویٹ کرتے ہیں کہ یہ غلطی کس درجے کی ہے، پھر اس میں سے جو روٹ کاز ہے غلطی کا، آپ روٹ کاز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ اس میں روٹ کاز کیا ہے، روٹ کاز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے پھر آپ اس کو میتھڈالوجی ڈیفائن کرتے ہیں، یار یہ اگر یہ روٹ کاز ہے تو اس کا کیور کیسے ہو سکتا ہے، اس کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے، اس کے لیے روڈ میپ کیسے ہو سکتے۔ ایک صاحب ہے، کل لے کر آئیں گے اپنے بیٹے کو، پریشان ہے کہ جی وہ غریب سوالات کر رہا ہے۔ میں نے ان سے پہلے کہا، میں نے کہا دیکھیں آپ یہ مت
سمجھیں کہ اس بچے کے سوالات ایک نشست میں دور ہو جائیں گے. ابھی اٹ از اے پروسیس, اس کو لے کے چلنا پڑے گا تھوڑا سا. کچھ پیزا کھلانے پڑیں گے, کچھ شاور میں کھلانا پڑے گا. بچہ ہے نا, او لیولز کے اندر بچہ ہے, اس کے سوالات کو سننا پڑے گا. کچھ اسٹوپڈ کوسچنز بھی ہوں گے, کچھ سیلی اینڈ اسٹوپڈ کوسچنز ہوں گے, اس کو برداشت کرنا پڑے گا. یہ چیزیں تربیت کے اصول اللہ نے قرآن میں اور اللہ کے نبی کی سنت میں ہم کو ملتے ہیں. تو وہ میں نے کہا میں بہت بھول جاؤں گا, اس لیے موقع محل کے لحاظ سے مولانا میں نے وہ عرض کر جو دی. اس دن جو کتاب شیئر کری ہے نا، وہ اس میں یہ ساری چیزیں نا تربیت کے حوالے سے وہ حدیث بھی لائیں، اور نہ یعنی کچھ واقعات کے ساتھ ہی ایسے انہوں نے حکمت کے ساتھ وہ کتاب اسی موضوع پر ہے، ماشاء یعنی اللہ. کہ کس طریقے سے وہ میں جو میں نے پوری شیئر نہیں پڑھ کری نا سکا. گروپ میں. جی جی نہیں میں پوری نہیں پڑھ سکا اس کو, تھوڑا سا میں نے اس کو پڑھا تھا, لیکن میں نے اپنی اہلیہ کو دیا تھا. وہ بڑے شوق سے پڑھ رہی ہیں اس کو, کہتی بڑا مزہ آ رہا ہے مجھے اس وہ کتاب کو پڑھ کے. وہ اصل میں نا جو روزانہ کے واقعات ہیں نا، پہلے وہ اپنا کوئی واقعہ بیان کر کے پھر سیرت سے لے کر آئے تھے، یعنی عام معاملے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، پھر وہ سیرت میں نا لوگوں کی نفسیات سے کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حساب سے بات کری، یعنی ایون صحابہ سے بھی کی جو تشکیل کری تو ان کی نفسیات کے حساب سے کری، وہ بھی واقعات لائے اس کتاب جی میں. وہ ماشاء یہ اللہ کون سی بہت بہت جی پڑھیں جی گے وہ یہ انشاءاللہ اس کتاب. کو. یہ جی کون جی سی جی کتاب ہے بلال بھائی؟ یہ بھیجی آپ نے اس گروپ میں؟ میں دوبارہ بھیج دوں گا آپ کو انشاءاللہ گروپ جی میں. آپ جی جزاک اللہ. دوبارہ بھیج دیں. انشاءاللہ اچھا آگے چلیے. جی جی میں بھیج فلما دوں. نبأ به قالت من انبأك هذا. فلما, اب یہاں پہ دیکھیے پھر آگے ایک بات آ رہی تھی, میں نے کہا تھا وہ چھوٹی سی بات ہے, چلے اس کو بھی میں بعد میں کر لوں گا. فلما نبأت به, ٹھیک ہے, نبأت نہیں, فلما نبأها به. اب یہاں پہ لما پھر کیا ہے, ظرف ہے, متضمن ہے معنی شرط کو, جب کہ نبأ. اب یہ نبأ کون سا صیغہ بنے گا حضرت بتائیے گا. جی حضرت. یہ نبع فعل غائب مذکر واحد. واحد مذکر غائب کا صیغہ. نبأ انہوں نے بتلایا. انہوں سے مراد اب یہ نبأ کے اندر ہوا کی ضمیر ہے, یعنی انہوں نے بتایا, تو ان سے کون ہاں مراد ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں, فلما نبأ به, اور ہا کی ضمیر متصل آ گئی, ان خاتون کو بتایا. ازواج ہا کی ضمیر, ہاں, تو وہ زوج محترمہ تھیں, جی ٹھیک ہے نا. بھی اس بات کے بارے میں, یہ بھی جار مجرور متعلق ہو گیا نبأ فعل کے ساتھ. فلما نبأها, پس جب نبأ بتلایا نبی نے, ہاں ان خاتون کو, بھی اس چیز کے بارے میں. قالت, اب وہ کہنے لگی. قالت یہ ہم کئی دفعہ کر چکے, یہ کون سا صیغہ ہے؟ آسان ہے. جی, واحد مؤنث غائب. واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. تو وہ بولی, من انبأک ھذا, من مان کس کو انبأک. یہ من کیا ہے؟ یہ اس کے لیے ہے, من سوال کے لیے, ٹھیک ہے. انباء من کا کسی, ہاں, من انبأک, آدھا. انبأ, اچھا انبأ, اور اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوگا. سوال کا مطلب ہی کہ قابل غور بات ہے, ان لائنز پر بھی غور کرنا شروع کریں, تاکہ جو ہمارا اصل مقصود ہے قرآن شریف کی متن کی باریکیاں وہ ہمیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں. انبأ کس سے نکلا ہے؟ انبأ ینبئ انباء, تو یہ کون سا باب بنے گا؟ آسان ہے جی, باب افعال سے. اس کا روٹ الفابیٹس کیا ہے؟ نون با حمزہ, نبع. نبأ. اور نبأ جو پیچھے گزرا, اس کے روٹ الفابیٹس کیا تھے؟ روٹ وہ لیٹرز بھی کون سے تھے؟ وہ بھی تھے نون با نبع. حمزہ. وہ باب تفعیل سے آیا نبأ, اور یہ باب افعال سے آیا. تو یا تو وہاں پر بھی باب افعال استعمال کرتے, مثال کے طور پہ فلما انبأت به ہو سکتا تھا, فلما انبأها به ہو سکتا تھا, قال من انبأك هذا. تو تینوں جگہ کے اوپر وہ باب افعالی آ جاتا, یا تینوں جگہ کے اوپر نبأ تھا, پہلی دو جگہ پہ نبأ تھا تو من نبأك هذا, یہ بھی ہو سکتا تھا.
بات سمجھ آ گئی نا؟ جی جی یہ جو باب چینج ہو رہا ہے، کیوں باب چینج ہو رہا ہے؟ قرآن ہے نا بھائی، اللہ کا کلام ہے، کوئی چیز ان کی بغیر مقصد کے تھوڑی. ان کی میرا خیال اس کو خصوصیت ہوتی ہے باپ کی. ہاں، باب کی خصوصیت ہوتی ہے. دیکھیں قال نبأنی العلیم الخبیر، اللہ کے نبی نے جب کہا تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ قال انبأنی العلیم الخبیر، انہوں نے کہا من انبأک ھذا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نبأنی العلیم الخبیر. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اچھا، اس میں مزید غور کر لیں گے. اللہ تعالیٰ یہ علم البلاغت ہے. میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ دعا فرمائیں کہ میرا ارادہ بننا. ماشاءاللہ کچھ ساتھی ہمارے تیار ہو گئے ہیں، مرد حضرات بھی ہیں، خواتین بھی. پچھلے 1.5-2 سال سے جو میں کورسز پڑھا رہا ہوں، تو اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایک بلاغت کا کورس ڈیزائن کروں. بلاغت عام لوگوں کے لیے، علماء تو پڑھتے رہتے ہیں، علماء تو درس جامی میں پڑھتے ہی ہیں. عام لوگوں کے لیے بلاغت قرآنی کا ایسا کوئی کورس نہیں ہے. گرامر کے تو کورس چل رہے ہیں، عربی گرامر کے تو کچھ نہ کچھ کورس چل رہے ہیں. علم البلاغت کا کورس عام لوگوں کے لیے کہ وہ اس کو پڑھ کر عربی زبان کی جو خوبصورتی اور بلاغت ہے اس کو سمجھنے کا ملکہ پیدا ہو جائے. وہ کورس میری نگاہ سے نہیں گزرا ابھی تک عام لوگوں کے لیے. تو وہ میرے ذہن میں ہے اور خواہش ہے اور دعا ہے، آپ حضرات دعاؤں کے ساتھ مدد فرمائے. اب آئے واپس آتے ہیں اس بات کی طرف کہ یہ کیوں. اس کی جو چیز سمجھ میں آتی ہے، دیکھیے یہاں پر باب تفعیل میں ایک اہتمام اور مبالغہ پایا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ فلما یعنی اللہ تعالی شان فلما نبأت به، یعنی جب انہوں نے اس بات کو آگے بیان کیا تو گویا کہ انہوں کا آگے بیان کرنے میں ایسا نہیں تھا کہ غیر قصدی طور پہ، غیر ارادی طور پہ صرف برسبیل تذکرہ کوئی بات نکل گئی. تو نبأت مطلب یہ تھا کہ اس چیز کو بیان کرنے میں ان خاتون نے اہتمام کیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو فلما نبأها به، اور جب دوسری دفعہ نبأ رہا تو اللہ کے نبی نے بھی یہ نہیں تھا کہ چلتے پھرتے پوچھ لیا، بلکہ کیا کہا؟ اہتمام کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا کہ بٹھا کے پوچھا، کبھی آپ کو کہا تھا تو آپ نے آگے کیوں بیان کیا؟ تو انہوں نے جواب من انبأک ھذا، انہوں نے اس بات کو لائٹلی لیا کہ اب اگر نبی یہ بات کہہ رہا ہے تو نبی کو بتانے والا تو اللہ ہے. تو یہاں پہ انبأ کوئی ایک دفعہ کوئی واقعہ پیش آ جائے تو اس کے لیے ہوتا ہے. جیسے نزلہ کا مطلب بنے گا کسی چیز کو درجہ بدرجہ اہتمام کے ساتھ اتارنا. انزلہ کا مطلب ہوگا کسی چیز کو یک بارگی ایک دفعہ اتار دینا. جیسے قرآن حکیم آسمان دنیا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ آہستہ آہستہ اترا، تو یہ تنزیل ہے. ٹھیک ہے نا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. تو یہاں پہ یہ تنزیل ہے کہ یہ قرآن آپ کے قلب مبارک پر اترا. ٹھیک ہے نا. اور یہ لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ ایک ہی دفعہ اترا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہاں پہ لفظ کیا ہے؟ انزلنا، اس کو ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا. بات سمجھ آ گئی نا؟ تو وہاں پہ یہ فرق تھا. تو ان کا خیال یہ تھا کہ یہ بات اس کو انہوں نے لائٹ موڈ میں لیا، لائٹ موڈ میں لینا نہیں چاہیے تھا، اس لیے انہوں نے کہا من انبأک ھذا، آپ کو کس نے بتا دیا، یعنی آپ کے تک یہ بات کیسے پہنچ گئی. تو انبأ کے اندر اہتمام نہیں ہے، یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ اتفاقاً یہ بات حضور تک پہنچ گئی. تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ اتفاقاً پہنچی، یہ کہا کہ نہیں، نبأنی العلیم الخبیر، مجھے اہتمام کے ساتھ اس ذات نے بتایا جو کون ہے، العلیم الخبیر ہے. کچھ بات سمجھ میں آئی آپ کو حضرت؟ جی جی استاد صاحب، مطلب جو الگ الگ باب جیسے بھی آپ نے بات بتائی، اس سے جی لگ جی رہا ہے کہ الگ الگ باب جو ہے الگ الگ پیٹرن بتاتا ہے. یعنی ایک باب ایک ایسا بتا رہا ہے کہ وہ ایک ہی بات کو ایک لائٹلی لینے کے لیے یا ایک ٹائم کے لیے، جیسے انزلہ کے بارے میں آپ نے بتایا.
اور جی ایک جی باب جو ہے ریپیٹیشن والا کچھ اس طرح سے لگ رہا ہے۔ اصل میں ہر باب کی خاصیات ہیں. ایک تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ باب تفعیل کی خاصیت میں ایک تو مبالغہ، شدت، تدریج بھی ہے. جیسے تربیت ہے نا، تربیت ایک دن میں نہیں ہوتی. تربیت کا مطلب کسی چیز کی نشو و نما، تو پودے کی نشو و نما بھی درجہ بدرجہ ہوتی. تو باب تفعیل میں یہ خاصیت ہے کہ جس چیز میں تدریج ہو، مبالغہ ہو، اہتمام ہو، تعلیم ہے. ایک دن میں بچہ عالم نہیں بنتا نا، ڈاکٹر نہیں بنتا. تعلیم میں بھی کیا ہے، درجہ بدرجہ آدمی سیکھتا ہے. تو علم یعلم و تعلیم ہے. تو یہ باب تفعیل کی خاصیت ہے. اچھا اس میں یعنی ایک چیز پوچھنی، جی جی یہ جیسے آپ نے بلاغت کے حوالے سے بتایا کہ جیسے کہ امہات المومنین میں سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتا دیا، اس میں ہاں اگر اس کو اس کانٹیکس میں لیں، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ بلاغت کے حوالے سے میرا یہ سوال ہے کہ یعنی کہ ان کا یہ سوال جو ہونا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج کے ساتھ بالکل نارمل رہتے تھے. انہوں نے یعنی ان کے ذہن میں یہ تھا ہی نہیں کہ بھائی ان کو تو وہی کے ذریعے پتہ بھی چل سکتا ہے، لیکن ان کا وہ جو جی پیٹرن تھا ایز این ہسبینڈ، انہوں نے بالکل نارمل وے میں وہ بات کری کہ بھی آپ کو کس نے بتا دی پھر بار سے، یعنی ان کے اوپر اس چیز ہاں کا نہیں، غلبہ لیکن ہی نہیں یہاں تھا. پر نا ہاں نہیں، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اللہ کے نبی کا اپنے ازواج مطلقہ سے تعلق تھا، لیکن یہاں پر گویا کہ جو اللہ تعالیٰ کا جو اسلوب چل رہا ہے وہ بطور تنبیہ جی کے چل رہا ہے. جی جی یعنی جی اللہ صحیح. کے نبی کے بات کو اتنا لائٹلی لینا نہیں چاہیے تھا جتنا انہوں نے لائٹلی لے لیا. یعنی من انبأک صحیح ھذا، یعنی یہاں پر یہ صحیح. جو مقام ہے یہ بتا رہا ہے کہ جی یہ میں یہی پوچھنا کہ چاہ اللہ رہا تعالیٰ تھا. کی جی جی طرف سے، ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ تنبیہ آ رہی ہے. من صحیح انبأک ھذا، انہوں نے اس کو ایک نارمل چیز لی، تو انہوں نے کہا صحیح کہ صحیح. نہیں. اور یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ دیکھیے مقام نبوت کتنا نازک ہے. حالانکہ جی جی حضور جی کی گھر کی زندگی ہے، ازواج مطہرات ہیں، روزانہ کے معاملات ہیں، اس میں ایک درجے کی بے تکلفی تو آ ہی جاتی ہے. لیکن اس میں بھی اگر انہوں نے صرف اتنا کہہ دیا، یعنی اپنی بات کو یا اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کے بجائے اتنا صرف کہہ دیا کہ آپ کو کس نے بتایا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا آ گیا؟ اللہ تعالیٰ جی کی میں طرف سے تنبیہ آ اصل گئی. میں جی جی ہاں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا. جیسے آپ جی ایک جی طرف تو بالکل. کہا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جھاڑو بھی لگا رہے ہیں، اور یعنی کہ جی آپ جی یہ جی جو جی آپ نے بات واضح کر دی، جزاک اللہ جزاک اللہ، یہ جی والی جی بات جیسے تو ہاں. قال نبأنی، ابھی العلیم الخبیر نبأ فعل کا فاعل بن جائے گا. مجھے کس نے بتایا، اور یہ نی کیا ہے، ضمیر متصل آ گئی. تب یہ جو ضمیر متصل ہوگی کیا بن جائے گا حضرت؟ جلدی سے مفعول بتائیے گا. مفعول مفعول بن جائے گا. نبأ بتلایا، کس کو بتلایا؟ نی، مجھے بتلایا. کس نے بتلایا؟ فاعل کون ہے؟ العلیم الخبیر، وہ ذات جو کامل علم رکھتی ہے. الخبیر وہ ذات جو ہر چیز پر باخبر. آگے چلے گا. یا اللہ میں کہاں چلا گیا، آگے چلا گیا یار یہ. تو استاد صاحب اچھا اس کے مطلب جب یہ واقعہ ہوا، اس کے جی بعد جی جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد کیا ریئیکشن ہوا؟ یہ وہ بھی ہو آگے آ رہا ہے نا، وہ آگے انٹرسٹنگ آیت آ رہی ہے. ٹھیک ہے، آگے انٹرسٹنگ آیت آ رہی ہے، سو کر لیتے ہیں ذرا آج تھوڑا سا چلاتے ہیں. ان تتوب الی اللہ، ان تتوبہ الی اللہ، اگر تم دونوں رجوع کرو. اب تتوبہ کیا ہے؟ تابہ یتوبو. اصل میں کیا تھا؟ تابہ کو ہم کہاں تلاش کریں گے؟ لفظ تابہ کو ڈکشنری میں کہاں تلاش کریں گے؟ جلدی تاوابا. بتائیے. ہاں، تا، واؤ اور با کے اندر. ٹھیک ہے نا، تا واؤ با. اصل میں کیا تھا؟ تاوابا تھا. تاوابا یتوبو، نصر ینصر باب سے. تاوابا یتوبو، تاوابا یتوبو. ٹھیک ہے نا، تاوابا یتوبو کا مطلب کیا بنے گا؟ نصر ینصر باب سے. تو اب یہ تا و با، اب یہ واؤ سے پہلے چونکہ فتحہ ہے تو یہ الف سے تبدیل ہو کیا بن جائے گا؟ تابہ. اور تابا یتوبو کیا یتوبو. بن جائے گا؟ یتوبو. یتوبو سے واؤ کی ضمہ ما قبل کو دے کے واؤ کو ساکن کر دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ یتوبو. اب یہ سے گردان چلائے ذرا، آج گردان بھی تھوڑی سی کر لیں ذرا. تابہ سے اس کی تابا گردان،
ہاں جی تابا چلائیں فہیم تابو بھائی. تابا تابا تابو تابت تابتا تابن نہیں تابنا تبنا. اب یہاں پہ واو کا تبنا اعتبار کرتے تبنا آ جائے گا. آگے چلیے, تبنا سے آگے چلائیں. تبتا تب تبتما تبتم ہاں تبتی تب تبتما تم تبتمنا تبتو تب تبنا تو, تبنا. ہاں تب تو تبنا. ٹھیک ہے نا. اب یتوبے سے گردان چلائیں. یتوبے سے کون گردان چلائے گا؟ جی حضرت جلدی ہو جائیں. یتوبو یتوبانے یتوبونا تتوبو تتوبو تتوبانے یتوبنا تتوبو تتوبانے تتوبونا تتوبینا تتوبانے تتوبنا اتوبنا اتوبو نتوبو. ہاں تتوبنا اتوب نتوب. ٹھیک ہے نا. اب یہ تتو بانی تھا اصل میں. کیا تھا؟ تتو بانی. تم دونوں توبہ کرتی ہو. ٹھیک ہے نا. تتو بانی تم دونوں توبہ کرتی ہو. ٹھیک ہے. لیکن ان کی وجہ سے کیا ہوا؟ ان شرطیہ ہے تو جزم دے گا. جزم کے طور پہ کیا ہوگا؟ بطور علامت جزم کے اس کا نون حذف ہو گیا. تتوبانی سے کیا بن گیا؟ ان تتوبا, اگر تم دونوں توبہ کر لو, الی اللہ, اللہ کی طرف. تو جار مجرور مل کے کس سے متعلق کریں گے؟ جی حضرت جار مجرور کو تتوبہ کے ساتھ متعلق کر دیں گے. کہ تم دونوں کا توبہ کرنا کس کی طرف ہو؟ توبہ کرنے کا عمل اللہ کی طرف ہو. رجوع کرنے کا عمل کس کی طرف ہو؟ اللہ کی طرف ہو. تو توبہ کہاں کرنی ہے, رجوع کہاں کرنا ہے؟ اللہ نے آ کے اس کو ایکسپلین کیا. جب ہم کہتے جار مجرور متعلق ہو گیا تو جار مجرور کے متعلق ہونے کا یہ مطلب ہوتا ہے فقط سغت قلوبکما. سغت فقط سغت قلوبکما. تو سغت کیا ہے؟ یہ اس کو یعنی کون سے باب سے آ رہی ہے؟ اس کو دیکھا نا, دیکھا حضرت. باب جی یہ مونس غائب واحد. یہ اصل میں سغا یسغی ہے غالباً. اس کو دیکھ لیتے ہیں. 1 منٹ دیجیے گا, جلدی سے دیکھ لیتے ہیں. ٹائم بھی پورا ہو رہا ہے اور طبیعت بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے. آگے چلتے ہیں حضرت. اچھا آگے چلیے گا. اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, یا اللہ کرم کرتے. اچھا جی سورہ تحریم کا لائے. اچھا جی میرے ذہن میں وہی آ رہا ہے کہ یہ یعنی سغا, اصل میں یہ سغا یسغو, سغا یسغی تسغا. اچھا ٹھیک ہے. یہ سغا یسغو ہے. سین غین واو ہے اس کا. تو سغا یسغو ہے. کیا بنے گا؟ مائل ہونے سے. یہ اچھا یہ سغیہ یسغا سے بھی آتا ہے, یعنی دو علیحدہ سے آ رہے. سمیع یسمعو سے بھی آ رہا ہے, لیکن اس کی اصل مادہ کون سا ہے؟ اس کو 1 منٹ دیکھیے گا ذرا. اس کو وائٹ بورڈ پہ لانا پڑے گا, ایسے نہیں ہوگا جلدی جلدی میں. اس کو دیکھیے گا ذرا. یہ اصل اس کی مادہ اگر ہم سغت کو تلاش کریں تو کہاں ملے گا ہم کو؟ یہ سین غین واو کے اندر ملے گا. ٹھیک ہے. اچھا کسی کا ہیڈ فون جو ہے نا وہ نوائز پروڈیوس کر رہا ہے, پتہ نہیں وہ کس کا ہے. وہ ہمارے احسن فاروقی صاحب کا ہے. اچھا ٹھیک. احسن بھائی آپ کا یہ جو وہ ہے تو کیا نام ہے, ہینڈ فری اتنا تنگ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ شرارت کیوں کر رہا ہے؟ جی نہیں اب بھی کر رہا ہے. اچھا یہ نصر ینصر باب سے بھی آ رہا ہے, دیکھیے گا ذرا, اس کو نوٹ کیجیے گا ذرا. اچھا نصر ینصر باب سے بھی آ رہا ہے, نصر ینصر باب سے بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو نصر ینصر کا مطلب کیا بنے گا؟ سغا. یہ اب یہ واو الف میں تبدیل ہو گیا تو سغا یہ بن گیا. اور یسغو تھا, یسغو.
یسغو سے کیا بنے گا؟ سغا. اب یہ اس کی آگے جو آپ واو کا ضمہ ہے اس کو آپ وہ کر دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ سغا یسغو بن جائے گا، مائل ہونے کا. اچھا دوسرا کہہ رہے ہیں کہ یہ سمع یسمعو سے آتا ہے. کس سے آتا ہے؟ سمع یسمعو باب سے. تو سمع یسمعو باب کا مطلب کیا بنے گا؟ اس کو اگر آپ یہاں پہ لے کر نا سمیع یسمعو کے پیٹرن پر بھی آتا ہے. باب کا مطلب پیٹرن ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. سمع یسمعو تو یہ کیا بنے گا؟ اصل میں بنے گا یہ صاغیوہ بنے گا. صاغیوہ. اب اس میں چونکہ واو سے پہلے کسرہ ہے تو اس کو اب یا سے تبدیل کر دیں گے تو کیا بنے گا؟ صاغیہ. ٹھیک ہے نا. اور اس کا بنے گا یسمعو سے یسغا. اب یہ چونکہ چوتھے نمبر پہ واو آتی ہے تو یہ الف یا سے تبدیل ہوتی ہے تو یہ کیا بنے گا؟ یسغا. صاغیہ یسغا. اس لیے سمع یسمعو سے، لیکن ہے یہ اسی سے، ٹھیک ہے نا. اچھا اگر ہم اس کو سغا یسغو کے پیٹرن پہ چلائیں، اس کی گردان چلائیں تو کیا بنے گا؟ جیسے سغا تو پھر اب یہ اس میں چلے گا سغا سغوا. تسنیہ میں اس کو ہم چلاتے ہیں سغا سے، ٹھیک ہے نا. کدھر چلا گیا؟ سغا سے چلاتے سغا سغوا بننے گا. واو واپس آئے گی جیسے دعوا کے اندر آتی ہے. سغو. اب یہ واو ایک حذف ہو جائے گی. سغو تھا تو سغو سے سغو بن جائے گا. سغت. یہ دیکھیے سغت آ گیا نا. اب سغت سغتا. اور یہ کیا بنے گا؟ یہ سغنا یا ہاں یہ سغنا بن جائے گا پھر. اور سغتا اسی سے پھر پوری گردان چلے گی. سغتا سغتما. ٹھیک ہے. آپ لے رہے ہیں ہمارے بھائی عبدالعلیم صاحب جی جی اسکرین شاٹس لے رہے ہیں؟ لے رہے آپ؟ جی جی سغتم جی سغتی سغتما سغتن بن جائے گا یہ، ٹھیک ہے نا. تو اس میں صرف واو جو ہے وہ ایک سیگے میں لوٹے گا بس. ہاں یہی ہوتا ہے اس کے اندر. دعا جی سے جی بھی کر لیں، یہی اسی طریقے سے تھا. دعا کے اندر بھی تھا کہ دعا دعوا دعو دعت دعتا. پھر اس میں البتہ وہ لوٹتا تھا، اس میں نہیں. آپ سے کہہ رہے ہیں کیا تھا یہ؟ نہیں یہاں یہ پہ وہ یہ غلط کر دیا. ہاں نہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا. دعونا تھا نا تو یہ سغونا بنے گا نا. پھر یہ سارا کا سارا غلط بن گیا نا. میں نے اس کو اجوف بنا دیا، حالانکہ اجوف نہیں ہے، یہ تو ناقص ہے. میں نے اس کو اجوف بنا دیا. جزاک اللہ خیر. میں نے اس کو اجوف بنا دیا، یہ ناقص ہے نا. تو یہ سغو نہ بنے گا. سغونا آپ حضرات نے بھی نہیں بتایا. سغوتا. ٹھیک ہے. سغو تما اور سغو تم. ٹھیک ہے. سغوتی اور پھر سغوتما پھر سغوتن. ٹھیک ہے. اور سغوتو دعوتو کے وزن پر سغونا. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے حضرت. یہ سغونا ہو گیا. یہ سغت ہے. یہ سب سغا وت سے سغت بن گئی تو نہیں مائل ہونے کے معنی میں. تو سغا کا مطلب ہوگا وہ ایک آدمی مائل ہوا. سغوا وہ دو مائل ہوئے. سغو وہ لوگ مائل ہوئے. سغت وہ عورت مائل ہوئی. سغتا وہ دو عورتیں مائل ہوئیں. سغونا وہ عورتیں مائل ہوئی. سغوتا تم مائل ہوئے. سغوتما اسی طریقے سے سغوتم. ٹھیک ہے نا. اور یسغو سے اب اگر اس کی گردان چلائیں تو یسغو سے سغا یسغو سے تو یسغو وانی. اب یہاں پر آ جائے گا یسغو وانی. اور یہ یسغونا سے یسغونا بن جائے گا. یسغونا پھر تسغو. ٹھیک ہے. پھر تسغو تسغوانی یہاں پہ لوٹے گا تسنیہ کے اندر واو. پھر تسغونا یہ اس کا یسغونا سوری یہ دونوں کا ظاہر ایک ہو جائے گا. پھر تسغو. ٹھیک ہے نا. تسغو
تسغوانی، پھر یہ تسغونا بن جائے گا، ٹھیک ہے، پھر تسغینہ آ جائے گا، یہ تسغوینا سے تسغوینا سے تسغینہ بنے گا، یہ تسغوانی یہ تسغونا بن جائے گا، یہ ان دونوں کا ظاہر ایک ہو جائے گا، جمع مذکر جمع مؤنث کا ظاہر ایک ہو جائے گا، اصغو واحد متکلم، نسغو، ٹھیک ہے، یہ جمع متکلم بن جائے گا، تو فقط سغت تو مائل ہو ہی چکے ہیں، قلوبکما تم دونوں کے دل، تو یہ ہو گیا، لکھ لی، یہ لے لی آپ نے اس کی اسکرین شاٹ ہے نا، جی 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 اس لے کی لی بھی لے لی اور اس والے کی بھی لے لی، اس کی بھی جی لے لی لے لی جی جی اور اس کی بھی لے لی آپ نے، ٹھیک ہے، ایک چلے بار اس کی بھی لے لی اس کی بھی لے جی لے لیں، لی ٹھیک ہے نا، لے لی اچھا اب جی یہ ایک ہمارا ہو گیا، اب ہم باقی میں انشاءاللہ کل پھر کرتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے نا، اب میری بھی تھوڑی سی وہ ہوگی، کل انشاءاللہ کل کوشش کریں جلدی آ جائیں تو اس آیت کو پھر آگے لے کے چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جزاکم اللہ خیر، یہ آپ السلام علیکم۔ انٹرسٹنگ جو بتا رہے تھے وہ انٹرسٹنگ کل بتائیں، یعنی وہ کیا آپ کہہ رہے تھے نا کہ انٹرسٹنگ آیت آ رہی ہے، وہ کل بتائیں گے انشاءاللہ، وہ کیا وہ ہے؟ یہی ہے، یہ صحیح ہے، ان تتوبہ میں تھا، اصل میں تھا کہ وہ اب ان کو احساس تو ہو گیا کہ اللہ کے نبی نے منع کیا اور ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ہوتا یہ ہے نا کہ شوہر بیوی کا تعلق میں تھوڑا سا ناز و ادا بھی ہوتا ہے، تو اس جی میں جی آ کر جو ہے کہ ہم اعتراف کیسے کر لیں، تو اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ آ گئی، ان تتوبا الی اللہ، تو فقط سغت قلوبکما کے اندر یہ بات تھی کہ دل تو مائل ہو چکے ہیں، اندر سے تو ندامت اور احساس ہو گیا ہے، بس صرف ظاہر کرنے کی دیر ہے نا، اگر تم توبہ کرتی ہو تو دل تو مائل ہو ہی چکے ہیں، لیکن اگر توبہ نہیں کرتی، آپ اس چیز پہ قائم رہتے، انتظار آ رہی ہی، وہ آگے کل آ رہے ہیں، آگے کل کرتے اس کو، ٹھیک ہے، یہ بات تھی انٹرسٹنگ جزاک بتا رہا تھا، جزاک اللہ، جزاک اللہ، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔ جی وعلیکم